بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں نائلہ عبید اور آپ دیکھ رہے ہیں کچن ود نائلہ۔ آج جی میں بہت ہی ڈیلیشیس سی ریسیپی کے ساتھ آئی ہوں اور میں نے یہاں پہ بنائی ہے عربک مندی۔ آپ نے فل ویڈیو دیکھنی ہے، کوئی بھی آپ نے ویڈیو کا پوائنٹ جو ہے وہ مس نہیں کرنا۔ اگر کوئی پوائنٹ آپ سے مس ہو گیا تو ہو سکتا ہے آپ کی مندی میں کچھ گڑبڑ آ جائے۔ فل ویڈیو دیکھنی ہے، اسکپ نہیں کرنا۔ تو چلیے ٹائم ویسٹ کیے بنا اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے چکن میرینیٹ کریں گے، اور چکن میرینیٹ کرنے کے لیے جو میں نے چکن کے پیسز لیے ہیں وہ میرے پاس ہیں تھائی اور لیگ، دونوں میں نے سیپریٹ کروائے تھے۔ لیگ اور تھائی جو پیس ہوتا ہے اس کو میں نے سیپریٹ کروا دیا تھا، اور میں یہاں پہ تھائیز کو دو کٹ لگاؤں گی اور جو لیگ پیس ہیں ان کو ایک کٹ لگاؤں گی، تاکہ جو ہمارے اسپائسیز ہیں وہ چکن کے اندر تک جذب ہو جائیں۔ ٹھیک ہو گیا، اس طرح سے میں نے تھائیز کو دو کٹ لگائے ہیں اور لیگ کو ایک کٹ لگایا ہے۔ اسی طرح سے جی سارے چکن کو کٹ لگا لیں گے۔ چکن آلموسٹ میں نے کٹ کر لیا ہے، تو اب ہم چکن میرینیٹ کریں گے۔ اس کے لیے ہمیں چاہیے ہوگا 2 کھانے کے چمچ ادرک پاؤڈر، اور تقریباً 1 چمچ جو ہے وہ میں نے ڈال دیا لہسن پاؤڈر، زیرہ پاؤڈر 1 کھانے کا چمچ، اور یہ تکہ مسالہ میں نے فل پیکٹ یوز کیا تھا۔ میرے پاس 4 kg چکن ہے، اس کے لیے میں نے فل پیکٹ جو ہے یہ تکہ مسالہ یوز کیا تھا۔ پھر میں نے ڈال دیا مسٹرڈ ساس، وہ بھی تقریباً کھانے کے 3 سے 4 چمچ بن جائیں گے۔ ٹھیک ہے، دیکھ لیں آپ، مجھے تو اندازہ ہو چکا ہے۔ اور باربیکیو ساس وہ بھی 3 سے 4 کھانے کے چمچ جائے گا 4 kg چکن میں۔ اور لیمن جوس فل پیالی بھر کے، یہ دیکھیں میرے پاس بڑی پیالی ہے، میں نے فل بھر کے 1 لیمن جوس یوز کیا، اور تقریباً 2 پیالی میں نے یہاں پہ دہی کا یوز کیا ہے۔ دہی ڈال کے اور اس کو اب اچھے سے مکس کرنا ہے، اور اس کو آپ نے اتنا اچھا مکس کرنا ہے کہ اس کے جو میں نے کٹ لگائے ہیں اس کے اندر ایسے تھوڑا مسالہ ڈالتے جائیں، اور ہاتھوں سے اپنی فنگرز کے ساتھ اس کو اندر تک جذب کرنے کی کوشش کریں۔ اور اس کا اچھا رزلٹ چاہتے ہیں تو اسے فل نائٹ یعنی کہ اوور نائٹ آپ اسے میرینیشن کے لیے ٹائم دیں، اور نہیں تو کم از کم 2 سے 3 گھنٹے ٹائم اسے چاہیے ہی ہوتا ہے میرینیٹ ہونے کے لیے۔ تو جی اسے میں اوور نائٹ کے لیے رکھوں گی، اور نیکسٹ ڈے پھر میں آپ کو بتاؤں گی میں نے اسے اسٹیم کیسے کیا۔ جی تو جناب اوور نائٹ چکن جو میں نے میرینیٹ کیا تھا وہ فریز ہو چکا تھا، سو میں نے 2 گھنٹے پہلے نکال کے رکھ دیا تھا تاکہ وہ ڈی فریز ہو جائے۔ اور اب میں سارا چکن ایک بڑی کڑھائی میں ڈال کے تو اس کو تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑوں گی، تاکہ جتنا بھی اس کا پانی جو یہ چکن ریلیز کرے گا وہ ڈرائی بھی ہو جائے، اور چکن جو ہے وہ اندر تک گل بھی جائے۔ اسی پانی میں دہی، لیموں اور جو اس چکن نے پانی چھوڑا ہے ریلیز کیا ہے اسی پانی میں یہ چکن جو ہے گلے گا، تیار ہوگا اور پکے گا۔ چلیں جی چکن کو اسٹیم ہونے دیتے ہیں اور اپنی چٹنی کی طرف چلتے ہیں۔ چٹنی تیار کرنے کے لیے میں نے 4 kg میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ میرے پاس چکن ہے 4، اور چاول میرے پاس آلموسٹ 2.5 kg تو ہوں گے۔ اس کے لیے میں 2 kg ٹماٹروں کی چٹنی بنائی تھی۔ ٹھیک ہے، 2 kg ٹماٹر میں نے لیے ہیں، ان کو اچھی طرح سے واش کروں گی۔ چلیں جی ٹماٹر میں نے واش کر لیے ہیں، اور اب میں کروں گی ان کی کٹنگ۔ رفلی کٹ کر لیں، کیونکہ جی ٹماٹروں کا کچومر ہی بننا ہے تو جی رفلی کاٹ لیتے ہیں سارے ٹماٹر۔ اور ٹماٹر جب کاٹ لیں تو اس کے بعد میں لیمن جوس بھی ریڈی کر کے پاس رکھ لوں گی۔ سارے میں تقریباً 3 سے 4 لیمن جو ہیں وہ میں نے نچوڑ کے اس کا رس بھی پاس رکھ لیا۔ اور اس چٹنی میں جائیں گے ٹماٹر، پودینہ، ہری مرچیں، لیمن جوس اور لہسن۔ یہ میں نے ایک چاپر میں ڈال دیا پودینہ، اس میں ڈال دوں گی 7 سے 8 یا 8 سے 10 جوے لہسن کے۔ 2 kg ٹماٹر کے لیے میں نے 8 سے 10 جوے لہسن کے، اور یہ 3-4 جو لیموں تھے اس کا رس ہے، اور اس میں ٹماٹر ڈالیں گے، بلینڈ کریں گے۔ اور نمک جو ہے وہ میں لاسٹ میں جب میری چٹنی فل ریڈی ہو جائے گی میں پھر ایڈ کروں گی۔ اور گرین چلیز بھی میں ابھی ایڈ نہیں کر رہی، کیونکہ مجھے بچوں کے لیے بنا مرچوں کے یہ چٹنی نکالنی ہے، وہ نکال کے پھر جو بڑوں کے لیے جو چٹنی بچے گی اس میں گرین چلیز کو ایسے چاپر کر کے وہ بھی مکس کر دوں گی۔ چلیں جی ایسے ہی میں اپنی ساری چٹنی تیار کر لیتی ہوں، پھر آپ کو فائنل لک دکھاتی ہوں۔
جی الحمدللہ یہ میری رہی چٹنی. اس میں نے اب ڈال دیا ہے نمک. ٹیسٹ کے اکارڈنگ آپ لوگ نمک ایڈ کریں. میں نے نمک ڈال دیا ہے اور بچوں کی میں نے نکال کے پھر باقی جو چٹنی تھی اس میں نے گرین چلیز بھی بلینڈ کر کے چاپر کر کے وہ بھی ڈال دی تھی. تو الحمدللہ یہ چٹنی تو اب سفید چاول جو ابلے ہوئے چاول ہوتے ہیں اس پہ بھی ڈال کے کھائیں گے نا، اس کا ٹیسٹ بہت امیزنگ ہوتا ہے. تو چلیں جی ہماری چٹنی ریڈی ہو چکی ہے اور اب ہم دیکھتے ہیں ہمارا چکن کہاں تک پہنچا ہے. چکن اسٹیم ہونے کے لیے رکھا ہوا تھا. دیکھتے ہیں چکن کی طرف چلتے ہیں. اور جی آپ دیکھ سکتے ہیں چکن نے کتنا زیادہ پانی ریلیز کیا ہے. اسے میں فل تیز آنچ پہ پانی کو جو وہ ڈرائی کروں گی، کیونکہ اگر میں اسے لو فلیم پہ کروں گی تو چکن جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ چکن بہت زیادہ جلدی گل جائے گا. یہ میرینیشن کی وجہ سے چکن جلدی گل جاتا ہے، ٹینڈر ہو جاتا ہے جلدی سے. اور کس نے نوٹ کیا ہے کہ میں نے جب چکن کو میرینیٹ کیا تھا اس میں نمک ایڈ نہیں کیا؟ جس نے بھی نوٹ کیا وہ مجھے کمنٹ میں ضرور بتائے. اور نمک میں نے اس لیے ایڈ نہیں کیا تھا کیونکہ چکن میرینیٹ کرنے وقت جو میں نے مسالے ایڈ کیے تھے جیسے تکا مسالہ وغیرہ، باربیکیو وغیرہ، اس میں نمک آلریڈی موجود ہوتا ہے. پھر میں تب جب یہ بالکل پانی ریلیز کرتا ہے اور پھر پکنے کے پوائنٹ پہ آتا ہے تو میں تھوڑا سا چکھ لیتی ہوں. اگر مجھے کم لگے تو پھر میں ڈال دیتی ہوں، نہ لگے تو پھر میں نہیں ڈالتی. مجھے کم لگا تھا، میں نے 1 چمچ نمک ڈال دیا تھا. اور بس جی چکن میرا اسٹیم ہو چکا ہے. یہ دیکھیں یہاں پہ چکن میرا اسٹیم ہو چکا ہے. تو میں اب اسے کیا کروں گی، صرف اور صرف کلر دینے کے لیے میں اس کو توا میں نے فل گرم کیا ہوا تھا اور اب میں نے اس کی آنچ جو ہے وہ سلو کر دی ہے اور اس پہ میں چکن کو صرف کلر دوں گی. یہ جو میتھڈ میں کر رہی ہوں اس سے ٹیسٹ پہ کوئی فرق نہیں آئے گا، صرف اس کی لک اچھی آئے گی. ادروائز آپ ایسے یوز کرنا چاہیں تو ایسے بھی یوز کر سکتے ہیں. میں اسے صرف کلر دوں گی. اسے صرف 2 سے 3 منٹ میں کلر آ جاتا ہے. یہ دیکھیں الحمدللہ میں نے چکن کو بھی کلر دے لیا ہے. اسی طرح میں سارے چکن کو ایسے ہی کلر دوں گی. گولڈن سا کلر اس کا آئے گا جیسے باربیکیو وغیرہ کا کلر ہوتا ہے جو کوئلوں پہ بنے ہوئے ہوتے ہیں. تو میں بس اس طرح سے کلر دے کے تو پھر میں آپ کو بتاتی ہوں نیکسٹ اس کا کیا کرنا ہے. اور جی اگر آپ کلر دینا چاہیں تو آپ نے پہلے توے کو اچھی طرح سے گرم کر لینا. جیسے روٹی بنانے کے لیے جتنی ہیٹ توے کو چاہیے ہوتی ہے اتنی ہیٹ سے توے کو دے کے تو پھر آپ نے فلیم سلو کر دینی ہے. ٹھیک ہے، سلو فلیم پہ جیسے چاولوں کو دم دیتے ہیں وہ والی فلیم پہ آپ نے چکن کو کلر دینا ہے. ٹھیک ہو گیا، یہ پوائنٹ ذہن میں رکھنا ہے. یہ نہ ہو آپ چکن ہی جلا کے بیٹھے ہوئے ہوں. ٹھیک ہو گیا. چلیں جی اسی طرح باقی کے چکن کو بھی میں کلر دے لوں گی. اور میں پھر کہوں گی کہ اس کو کلر دینا نہ دینا ٹوٹلی آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر آپ پسند کرتے ہیں تو دے دیں، اگر نہیں کرتے تو کلر نہ دیں. اور اگر کلر نہیں بھی دیں گے تو ٹیسٹ پہ اس کا کچھ بھی فرق نہیں آئے گا. آپ کی مندی بالکل پرفیکٹ بنے گی. موسٹلی جو مندی کی یہ چکن ہوتا ہے وہ اس کو کلر نہیں دیا ہوا تھا، لیکن مجھے اچھا لگتا ہے اس لیے میں دے دیتی ہوں. جی تو جناب یہاں پہ میں آپ کو ایک ٹپ دوں گی، وہ یہ ہے کہ جو ہم نے چکن سٹیم کیا ہوا تھا اس کی جو نیچے گریوی بچ گئی تھی اس کو ڈسکارڈ نہیں کرنا، بلکہ اس کو ہم چاولوں میں یوز کریں گے، کیونکہ اسی گریوی سے جو ہے وہ چاولوں میں ٹیسٹ اچھا آئے گا. یہ سارے اسپائسیز جو ہم نے میرینیشن کے وقت اس میں ڈالے تھے وہ سارا ٹیسٹ جو ہے وہ چاولوں میں آئے گا. تو اب ہم چاول تیار کر لیں گے. اس کے لیے میں نے لیا ایک بڑا پتیلا اور یہ بہت گرم تھا. میں نے فٹافٹ سے ہاتھ ہٹا دیا. میں آئل چیک کرنے لگی تھی کتنا آئل ڈالا ہے. خیر میں نے آئل ڈال دیا اور اس میں اب ڈال دوں گی لونگ، بڑی الائچی، دار چینی اور جاوتری. اسے ہلکا سا گرم کر کے پھر اس میں ڈال دوں گی ایک کٹا ہوا پیاز، باریک کٹا ہوا ایک عدد پیاز بڑے سائز کا تھا میرے پاس، میں نے وہ ڈال دیا. اب اس کو لائٹ گولڈن کلر دیں گے. جی تو پیاز کا کلر بھی گولڈن براؤن ہونے والا ہے. تو اب ہم جب یہ گولڈن سا کلر آ جائے گا تو اس میں پانی ڈال کے اس کا تھوڑا سا کلر نکال لیں گے. اور جو پھر چکن کی یہ جو گریوی میں نے بچا کے رکھی تھی وہ بھی اس کے ساتھ ڈال دیں گے. اب ہم اس میں تھوڑے سے اسپائسیز ایڈ کریں گے. اس کے لیے میں نے لیا تھا ادرک پاؤڈر، لہسن پاؤڈر اور زیرہ پاؤڈر، ساتھ میں نے تھوڑا سا آمچور ڈال دیا تھا. ٹھیک ہو گیا. اب اسے ڈال لیں گے اور اس کو تھوڑا سا بھون کے مسالے کا جو کچا پن ہوتا ہے وہ ختم کر کے تو اب ہم اس میں ڈال دیں گے نمک بھی میں نے تقریباً 2 کھانے کے چمچ میں نے یہاں پہ نمک کے یوز کیے تھے.
اور جی ساتھ ہی میں اب اس میں ڈال دوں گی پانی، اور جتنے میرے پاس چاول تھے اسے ڈبل کوانٹٹی میں پانی میں نے ڈالا تھا، اور جب یہ پانی کو بوائل آ جائے گا تو پھر میں اس میں چاول بھی ڈال دوں گی۔ جی پانی کو بوائل آ چکا ہے، اب میں اس میں چاول بھی ڈال دوں گی اور چاولوں کو پکنے کے لیے چھوڑتے ہیں، اور جب چاولوں میں بوائل آنے لگے گا پھر اس میں چمچ چلائیں گے، اس سے پہلے چمچ نہیں چلائیں گے۔ چاولوں کو ٹائم ٹو ٹائم چیک کرتے رہنا ہے، اور اب ہم جب تک چاول تیار ہوتے ہیں تب تک ہم لوگ کچھ اور اپنی پریپریشن کر لیتے ہیں۔ میں نے یہاں پہ بادام لیے ہیں اور ان کو چھلکا نرم ہونے تک انہیں میں پکا لوں گی، اور جب یہ تھوڑے سا چھلکا چھوڑے گا تو میں اس کو صاف کر کے انہیں بھی میں فرائی کر لوں گی۔ How satisfying these are! ماشاء اللہ، الحمدللہ۔ جی تو بادام فرائی ہو چکے ہیں، اب ہم انہیں نکال لیں گے، اور باقی کا جو آئل بچے گا اسی آئل میں ہم لوگ اپنی ریزنز بھی، کشمش بھی جو ہے وہ فرائی کر لیں گے۔ فرائی کرنے کے بعد جو کشمش ہے ہماری وہ ڈبل کوانٹٹی میں ہو جائے گی، دیکھیں الحمدللہ۔ اور آلموسٹ ہماری ساری پریپریشن کمپلیٹ ہے۔ ہم پاس اب جو ہے لاسٹ پہ ہم کوئلہ بھی گرم کر کے اپنے پاس رکھ لیں گے اور چاولوں کو دم دیتے ہیں۔ اور جی میں نے پتیلے سے آدھے چاول نکال لیے تھے، باقی کے جو آدھے چاول بچے تھے اس میں نے چکن ڈال کے اس کو سیٹ ویٹ کر کے جو میں نے چاول نکالے تھے وہ میں نے پھر اوپر سے ڈال دیے، اور یلو فوڈ کلر میں نے پانی میں مکس کر کے وہ ڈال دیا، اور جو بادام اور میں نے کشمش وغیرہ فرائی کیا ہوا تھا وہ ڈال دیا۔ اور جی جناب، آپ یہاں پہ میری ویڈیو کو لائک کر سکتے ہیں، بالکل ضرور کیجیے، لائک بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں، اور چلتے ہیں آگے۔ کوئلہ بھی میں نے گرم کر کے رکھا ہوا تھا، وہ میں نے کسی برتن، یہ میرے پاس اسٹیل کی چھوٹی سی پلیٹ تھی، اس میں میں نے کوئلہ رکھا اور اس پہ آئل ڈال دیا اور پھر سے دم دے دیا۔ دم میں نے صرف 5 سے 7 منٹ دیا تھا، زیادہ نہیں دیا تھا۔ تو میں آپ کو اس کی دکھاتی ہوں اب فائنل لک۔ الحمدللہ یہ دیکھیں جی فائنل لک، ماشاءاللہ بہت مزے کے بنے تھے۔ یہ مندی بہت مزے کی بنتی ہے، آپ ضرور ٹرائی کریں اور مجھے فیڈ بیک ضرور دیجیے۔ مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملیں گے۔ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو بھی لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ ضرور کیا کریں۔ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔